جانتے ہیں زیادہ اچھے NRC بھی نہیں آئی، ہاں؟ جو NRC آئی نہیں اس کا آنی چاہیے، آنی چاہیے. ہاں بالکل آنی چاہیے. میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں. مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں. کفر سے کفر بغل گیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب. آج کی ویڈیو مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اس تعلق سے ہے. مولانا محمود مدنی کا ایک انٹرویو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. آپ نے سن لیا ہوگا اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے اور اسی کے تعلق سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور اگر نہیں سنا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ کو سناؤں گا کلپ اخیر میں، آپ بنے رہیں اور اپنا کچھ نظریہ بھی پیش کروں گا. اس لیے کہ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے آج کے دور میں کہ آج ہمارے ہی بیچ رہ کر کے، اپنوں کے بیچ رہ کر کے غیروں کی پرواہ کر رہا ہے جو حقیقت میں وہ آستین کا سانپ ہے. مولانا محمود مدنی جمعیت علماء ہند کا صدر ہے. جمعیت علماء ہند جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس تنظیم کو بنائی گئی تھی، اب اس تنظیم کا صدر راہ راست سے بھٹک چکا ہے اور اس تنظیم کے مقصد کو ختم کر رہا ہے. یعنی جو تنظیم مسلمانوں کی بھلا چاہتی تھی، اب وہی تنظیم اور اس تنظیم کا صدر مسلمانوں کی مخالفت کر رہا ہے. اور جب بھی کوئی مسلمانوں کی قیادت کے لیے کوئی چہرہ ابھرتا ہے تو اس قیادت کرنے والے چہرے کو یہ ختم کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالیہ دنوں میں جو اس نے انٹرویو دیا تھا، اور انٹرویو ایسے شخص کو دیا جو مسلمانوں کے خلاف اپنے چینل پر اکثر و بیشتر زہر اگلتا رہتا ہے. مولانا محمود مدنی کا انٹرویو آپ کو سناؤں گا جس میں انہوں نے اسد الدین اویسی کو زبردست دبانے کی کوشش کی اور ایسا بیان دیا کہ اسد الدین اویسی اکثر بھڑکاؤ بیان جیسا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہے. اور NRC کے تعلق سے، جبکہ NRC کی مخالفت شروع ہی سے مسلمان کر رہے ہیں، لیکن یہ محمود مدنی NRC کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ حمایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں 25-30 سالوں سے کہ NRC ضرور ہونا چاہیے. یہی محمود مدنی ہے جو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا، ایک بیان میں، کہ باہر میں جو غیر مسلم ہیں، باہر ملکوں میں، یعنی کہ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں جو غیر ملکی ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو ہندوستان میں لانا چاہیے، ہندوستان آ جانا چاہیے. لیکن باہر ملکی مسلمان اگر کسی دوسرے ملک میں پریشان ہیں تو ان کو یہاں آنے کے لیے نہیں دینا چاہیے، آنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے وہ انٹرویو آپ سنیے جس انٹرویو کو اس نے حالیہ دنوں میں دیا ہے NRC اور اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے، اور سنیے اور سمجھیے کہ یہ کیسا منافق انسان ہے جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے اور مسلمانوں کی حمایت کے بجائے مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے. میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں. لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو. ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ. تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع. لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند 100 لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یوپی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے. لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ،
حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ہاں، ایک اور مسجد شہید نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئربل۔ بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں ہاں، تو ہم کہتے ہیں، جانتے ہیں زیادہ NRC بھی نہیں آئی، ہاں، جو NRC آئی نہیں اس کا آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ ہاں بالکل آنی چاہیے۔ ہاں۔ جمیعت علماء ہند پچھلے 25-30 سالوں سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ NRC کراؤ آسام میں۔ اب یہ آپ پوچھ رہے ہیں یہاں کیوں ڈریں گے NRC کرانے سے؟ بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ہاں بالکل، ہم نہیں میں ڈرتے۔ گیا تھا سر شاہین باغ۔ آپ ہمیں گھسپیٹیاں مت بتائیے، ہم نہیں ڈرتے۔ کس نے بتایا تھا؟ نہیں نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے والوں کو۔ سن لیا آپ نے، اسد الدین اویسی کے تعلق سے جتنی بھی باتیں اس نے کہی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اسد الدین اویسی ہی ایسا لیڈر ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور جتنی آواز اویسی اٹھاتے ہیں یہ محمود مدنی بالکل بھی نہیں اٹھاتا ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہی سے RSS کی بولی بولتا ہے، BJP کی بولی بولتا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی تنظیم کا باغ ڈور RSS کے ہاتھ میں ہے، BJP کے ہاتھ میں ہے، اور یہ خود ہی RSS کے ہاتھوں بک چکا ہے، بکا ہوا غلام کی طرح جو ہے یہ بولی بول رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ حالات حاضرہ میں جبکہ مسلمان NRC سے کی مخالفت کر کے پریشان ہے، NRC سے پریشان ہے، مسلمان جو ہے اپنے مسائل سے پریشان ہے، ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کے تعلق سے پریشان ہے کہ ابھی اس گستاخ کو اریسٹ نہیں کیا گیا، لیکن ایسے حالات حاضرہ میں، ایسی حالت میں، ایسے صورتحال میں جس وقت مسلمانوں کا ہمدرد اس کو بننا چاہیے، اور جو مسلمانوں کی ہمدردی کرتا ہے، جو لیڈر مسلمانوں کی قیادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کی حمایت کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ایسے وقت میں یہ منافق انسان، یہ بکا ہوا انسان مسلمانوں کے حوصلہ کو پست کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو مسلمانوں کی قیادت کے لیے جو لیڈر کھڑا ہو رہا ہے اس کو بھی یہ برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیڈر اس کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نہ کرو، اس لیے کہ تم خود ہی یہ چاہتے ہو کہ مسلمان صرف ہمیں کو اچھا کہیں، ہمیں کو اپنا لیڈر چنے، لیکن تم اس طرح کام کرو تب نہ، تم تو غیروں کی بولی بولتے ہو، مسلمانوں کے حق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہو، اس لیے تمہیں مسلمان کیسے چنیں گے؟ ہاں، اسد الدین اویسی سے بہتر کام کر کے دکھاؤ، تب تمہیں اپنا لیڈر سمجھا جائے گا، نہ کہ مسلمانوں کی مخالفت کرو، مسلمانوں کے لیڈر اور مسلمانوں کی قیادت کرنے والے لوگوں کی مخالفت کرو۔ آپ دیکھیے کہ ابھی ممبئی میں اتنا بڑا احتجاج ہوا گنگا گیری کے خلاف، اس میں اس نے سپورٹ نہیں کیا، شروع سے سپورٹ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی آواز اٹھائی ہے۔ NRC کے تعلق سے اس نے کہا کہ NRC ضرور ہونا چاہیے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ اس کے بیان سے جب اسد الدین اویسی پر یا کسی بھی مسلم لیڈر پر اگر بھڑکاؤ بھاشن کا الزام لگا کر ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور جب عرب ممالک کے حکمران اگر آواز اٹھائیں گے کہ اس طرح کیوں ہوا، تو یہ مخالف پارٹی BJP اور ابھی کی حکومت تو اس کا یہ بیان سنا دیں گے کہ آپ کا ہی ایک مسلمان عالم مولوی ہی جو ہے اسد الدین اویسی کے خلاف اس طرح بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے، اور اسی نے کہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے اور بھڑکنے والا بیان دیتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کا بیان اس محمود مدنی کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور ہم ہی یہ بات صرف نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کے اکابرین میں سے، اس کے مکتب فکر ہی کے بڑے بڑے عالموں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ایک عالم، ایک مولانا جو جمعیت علماء ہند سے جڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب اس کا بیان سنا تو انہوں نے اس تنظیم سے، جمعیت علماء ہند کی تنظیم سے استعفیٰ دے دیا، اور اس سے وہ یہ کہہ کر کے نکل گئے کہ اگر اس تنظیم کے صدر کا یہ حال ہے تو ہم اس تنظیم سے جڑے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اس تنظیم کا جو مقصد تھا مسلمانوں کی فلاح و بہبودی، وہ مقصد اب ختم ہو چکا ہے، اب اسی وجہ سے اب اس تنظیم سے ہم جڑے نہیں رہیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں،
تو حالات حاضرہ کو دیکھ کر کے کوئی بیان دینا چاہیے، نہ کہ 2 ٹکے کے لیے کوئی بھی آپ بیان دے دیں، کسی کے کہنے پر، کسی کی چاپلوسی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کا خیال آپ نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے ایسے منافق لوگوں اور آستین کے سانپ سے۔